السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو کا بنیادی مقصد پی ٹی آئی کی جانب سے شروع کی جانے والی ایک مہم جس کا نام مشن نور ہے، اس پر گفتگو کرنا ہے۔ مشن نور دراصل ایک ایسی مہم ہے جس میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ 20 ستمبر کی رات کو اپنی اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اذان دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اذان جیسے مقدس دینی شعار کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی بہرحال مذمت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، واقعی الصلاۃ علی ذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کا تعلق وہ نماز کے لیے ہے، نماز کے ساتھ ہے۔ اور اذان میں ظلم کے خلاف بغاوت کی کوئی ایسی تحریک بھی نہیں ہے، کچھ ایسے الفاظ بھی نہیں ہے، نہ اس کے معانی میں نہ اس کی تفسیر میں کہیں بھی حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اس عمل کو خاص کر کے ایک سیاسی جدوجہد سے تعبیر کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو۔ یعنی کہ دین کے جو شعار اور عبادات ہیں ان کو دنیاوی مفادات کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کی ان آیات کے علاوہ بھی علماء کرام کی کثیر تعداد کی ایک رائے یہی ہے کہ کوئی بھی شعار ہے جس کا تعلق براہ راست دین اسلام کے ساتھ ہے، اس کو اپنی دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے، اس میں پی ٹی آئی کی تخصیص نہیں ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پی 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 ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ ٹی ایل پی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، اگر وہ کسی بھی دینی حکم کو اپنی سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کے اوپر سیاسی رنگ چڑھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ حرکت مذموم ہے، وہ حرکت قابل مذمت ہے، اور اس ایجنڈے کا کسی بھی طور پہ حصہ بننا وہ درست نہیں ہو سکتا۔ اب اگر واقعی کسی کو ظلم یا ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے تو اسلام نے اس کے لیے بڑا زبردست ایک طریقہ بیان فرمایا۔ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے علاوہ مشاورت کر سکتے ہیں، حق بات کو دلائل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ سب طریقے جائز بھی ہیں اور مؤثر بھی۔ جدید تہذیبوں میں، مہذب دنیا میں آپ جہاں کی بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ احتجاج کرنے کے یہی طریقے رائج ہیں۔ کہیں پہ تو مہذب طریقوں سے اپنی بات آگے رکھی جا رہی ہے، کہیں پہ مکالمے کے ذریعے بات رکھی جا رہی ہے، کہیں ٹی وی میں، ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا پر مثبت اور تعمیری گفتگو کے ذریعے اپنی بات رکھی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ اذان کا جو تعلق ہے وہ براہ راست نماز کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ایک واضح حکم کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر سیاسی رنگ چڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اذان جو یہ اللہ کی پکار ہے، یہ عبادت ہے، یہ کوئی نعرہ یا احتجاج کا ذریعہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سے لے کر آج تک اگر دین میں کوئی نئی چیز ثواب سمجھ کے شروع کی جائے تو وہ بدعت ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ایسی تمام حرکتوں سے بچنا چاہیے تاکہ دین کی جو اصل شکل ہے، اصل دین کی روح ہے، وہ مجروح نہ ہو، وہ اسی طرح محفوظ رہے۔ ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے ان پاکیزہ شعائر کو ہر قسم کی سیاست سے دور رکھیں تاکہ ان کی اصل روح اور ان کا مقصد جو ہے وہ قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کی حرمت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔